اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے احکام و آداب معراج بندگی۔ نماز کے مسائل پر چونکہ آپ سے بات ہونی ہے، لہٰذا یوں سمجھ لیجیے کہ ویسے تو ہمارا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ خالصتاً وہ ہے فقہ، اور فقہ موضوع پر آپ سے بات ہونی ہے۔ ایک بات جو ابتدا میں نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، وہ یہ ہے کہ عبادتوں کو ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی عبادت پر بات ہوتی ہے، تو دو مرحلوں میں بات ہونا ضروری ہے۔ پہلے مرحلہ ہے صحت عبادت، پہلا مرحلہ ہے صحت عبادت، اور دوسرا مرحلہ ہے قبولیت عبادت۔ غلام رضا روحانی۔ پہلا مرحلہ ہے صحت عبادت اور دوسرا مرحلہ ہے قبولیت عبادت۔ صحت عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صحت عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ اتنا سارا لکھیں گے تو میں نہیں بول پاؤں گا، آپ صرف ہیڈز لکھیں۔ ہاں تو صرف صحت عبادت لکھ دیا آپ نے، کافی۔ اب سمجھ لیں پہلے کیا مطلب ہے اس کا۔ صحت عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت جس کو آپ انجام دے رہے ہیں وہ صحیح تو ہو۔ کس انداز سے اس کو انجام دینا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگ چائے بناتے ہیں، اب چائے میں آپ کو جو ہے وہ دو تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے، پانی کا استعمال کرنا ہے، پتی کا استعمال کرنا ہے، شکر کا استعمال کرنا ہے، دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ وہی انگریڈینٹس آپ کے پاس ہوں، یہی پانی ہے، پتی ہے، شکر ہے، ہر ایک کے پاس ہوتی ہے۔ فرض کرنے کے آپ پتیلے میں جو ہے وہ پانی نہ ڈالے، پہلے پتی ڈال دیں، چولہا جل رہا، کیا حشر ہوگا اس چائے کا؟ حالانکہ بہترین پتی تھی، اور 5 منٹ تک جو ہے وہ خالی پتیلے میں آپ نے پتی ڈال کے رکھی، چولہے کے جلتے رہی، وہ جل چکی، اس کو آپ نے پانی ڈالا، بنے گی چائے؟ لیکن یہی کام الٹ دیا ہوتا، پہلے پانی ڈالا ہوتا، پانی کھول گیا ہوتا، اس کے بعد اس میں پتی ڈالی ہوتی، بہترین چائے بن جاتی۔ تو کسی بھی چیز کو صحیح کرنا، یہ سوچ کر کہ اللہ ماننے والا ہے، اللہ سمجھنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، تو بس وہ حقیقی خدا، یہ مجازی خدا۔ کبھی مجازی خدا کو والی چائے پلائیں کہ جس میں پانی بعد میں ڈالا ہو اور پتی پہلے ڈالی ہو، پھر کہیں کہ شوہر بہت پیار کرنے والا، تو نہیں چلے گا نا۔ وہ چائے پیار کرنے والا ہے کہ نہیں؟ وہ چائے تو چائے نہیں بنی، وہ کچھ اور ہی چیز بن گئی۔ تو خدا کی بارگاہ میں بھی جو عبادت کو پیش کرنا ہے تو وہی عبادت پیش کرنی جو اس نے مانگی ہے، جو اس نے چاہی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عبادت کو غلط سلط انجام دیں یہ سوچ کر کہ وہ قبول کرنے والا، وہ رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو ایسے نہیں چلتا۔ جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے مطابق عبادت کو انجام دینا ہے، یہ ہے صحت عبادت۔ اور اس کو ہم فقہ میں اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی علم فقہ کا جو ہائیسٹ اپروچ ہے وہ ہے عبادت کی صحت، کہ آپ کی عبادت صحیح ہو جائے۔ لیکن صحیح ہونے کے بعد آیا وہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، علم فقہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ فیصلہ پھر آپ کا ضمیر کرے گا، وہ فیصلہ آپ کا عرفان کرے گا، وہ فیصلہ آپ کی معرفت کرے گی کہ، اور وہ فیصلہ آپ کا خلوص کرے گا، یا پروردگار کی رحمت وہ فیصلہ کرے گی کہ اس عبادت کو میں نے قبول کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، یہ عبادت قابل قبول ہے بھی یا قابل قبول نہیں ہے۔ تو علم فقہ میں ہم قبولیت پہ نہیں جاتے ہیں، ہم صرف ایک فریم ورک کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ایک فریم ورک، ایک گراؤنڈ کے اندر کھیلتے ہیں، اور اس کھیل کا تعلق ہے صرف صحت عبادت سے۔ لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ابتدا میں پہلے لیکچر کی حد تک کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ اہمیت نماز کے اعتبار سے ڈسکس ہوں۔ تو از نظر قرآن اب دیکھیے کہ
سورہ بقرہ کی یہ تیسری آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سورہ بقرہ کا میں نے صرف وہ پورشن لیا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، صرف ایک اشارہ دینے کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن جیسی کتاب سرتاپا ہدایت ہے، ایک ایک اس کا لفظ ہدایت ہے، اسے انکار نہیں۔ جب سٹارٹ ہو رہی ہے بات، بالکل پہلا میسج جو قرآن دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کتاب ہدایت ہے، لا ریب فیہ، ہدایت ہے کیا ہے؟ متقین۔ ٹھیک ہے، متقین کون ہے؟ جو بنیادی دو خصوصیات ہیں، آگے بھی مزید خصوصیات۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر ایک ایمان بالغیب۔ اب وہ غیب پروردگار بھی ہے، وہ غیب زمانے کے امام بھی ہیں، وہ غیب قیامت بھی ہے وغیرہ، ایمان۔ لیکن ایمان کے بعد جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی انتہائی بڑی نادانی ہوگی کہ انسان ایمان پر آ کر اکتفا کر لے اور منزل اقامہ صلاۃ پہ نہ آ سکے۔ ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ مبارک حج 22واں سورہ اور آیت کا نشان 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ خدا اپنے بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زمانے کے امام کے دور کے لیے آئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں صاحب اختیار بنا دیں گے تو سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ کیا ہوگا؟ نماز قائم کریں گے۔ یعنی the most significant presentation of the Muslims would be their prayers۔ یعنی جو چیز کھل کر اور ابھر کر سامنے آئے گی منزل عمل میں مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ ہوگی کہ بھئی یہ تو پریئرز کے عادی ہیں، اور ان کی پریئرز ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں ہوتی کہ سنڈے کو صبح صبح اٹھ کے چرچ میں جاؤ اور عبادت ہو گئی ختم۔ دن میں بار بار ان کا پریئرز کا وقت آتا ہے اور یہ بار بار اپنے گاڈ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک معاشرہ، وہ معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جہاں پر ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو، ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہو، تو اس معاشرے میں کچھ خصوصیات ہوں گی۔ بنیادی ترین خصوصیت یہ ہوگی کنیکشن ود دا گاڈ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ کیا ہے؟ سورہ مبارک کوثر 108واں سورہ اور آیت نمبر 2۔ Now look at this، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ پروردگار جس نے اپنے حبیب کو اتنا کچھ دیا، کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت وہ ذات جو راتوں رات احسان نہیں جتلایا۔ الم نشرح لک صدرک، حضرت موسیٰ کی جو دعا تھی کہ رب اشرح لی صدری، بغیر مانگے خدا نے جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو عطا کیا۔ اور لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اچھا جو کچھ بھی دیا کبھی اس کا اجر نہیں مانگا، عوض نہیں مانگا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو معراج عطا کر دی، تم کم از کم اتنا تو کر لو، ہم نے تمہیں شہر صدر دے دیا، تم یہ تو کر لو، کچھ بھی نہیں کہا۔ خدا صرف دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا۔ ایک نعمت عظمیٰ ایسی تھی جس کا نام رکھا خدا نے کوثر، فَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دی۔ یقیناً وہ کوثر جو اس کا بہترین اور اتم اور اعلیٰ مصداق ہے وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اتنی بلند نعمت پروردگار عطا کر رہا ہے
جو یقیناً معراج سے بلند ہے، شرح صدر سے بلند ہے، نہ جانے کتنی نعمتوں سے بلند ہے. اب یہ وہ منزل تھی جہاں خدا نے کہا کہ اب تمہیں کچھ اس کا دینا پڑے گا. یو ہیو ٹو پے سم تھنگ. یہ جو چیز تم کو ملی ہے، یہ اس کو ہم فری میں نہیں دے سکتے. تو اے حبیب اب تم اپنے رب کی نماز پڑھو. فصلی لربک. ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. ناؤ یو ہیو ٹو پرے. شہزادی کونین اگر پیغمبر اکرم کو مل جاتی ہیں تو پیغمبر پر نماز نہ فقط معاف نہیں ہو جاتی، باقاعدہ ذمہ داری الگ سے لگ جاتی ہے. تو اگر ہمیں پروردگار عالم نے شہزادی کونین جیسی ہستی عطا کی تو نمازیں معاف کروانے کے لیے. آپ ذرا غور کیجیے کہ ہم کتنا بعض اوقات قرآن کے فلسفے اور قرآن کے انداز سے دور ہیں. اور قربانی کیجیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ مبارکہ نساء 3 سورہ، آیت کا نشان 103. نماز تو صاحبان ایمان پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے. کاش نماز کے اس سیگمنٹ کو ہم نے سمجھا ہوتا. کاش. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک عنوان ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر باقاعدہ اشرا پڑھا جائے اور اس کو باقاعدہ تیاری کی جائے. باتیں تو بہت ساری جس کہتے ہیں نا اسکیٹرڈ، پراکندہ باتیں ذہن میں تو ہوتی ہیں، لیکن ایک جگہ اس کو جمع کر کے. اور وہ عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرتی اسلام اور اسلامی معاشرہ. جنگ ہے معاشرے کی اور اسلام کی. ایک مرتبہ معاشرہ جیت جاتا ہے، ایک مرتبہ اسلام جیت جاتا ہے. جب اسلام جیتتا ہے تو اسلامی معاشرہ بنتا ہے، لیکن جب معاشرہ جیتتا ہے تو معاشرتی اسلام بنتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ والا اسلام رائج ہے، اس لیے کہ معاشرہ جیت گیا تو اسلام کو ہم نے اپنے معاشرے کا پابند بنا دیا. تو ہمارے پاس معاشرتی اسلام تو ہے، اسلامی معاشرہ. تو ہمارے معاشرتی اسلام کے اندر نماز کی حیثیت کچھ اور ہے، اسلامی معاشرے میں نماز کی حیثیت کچھ اور ہے. اچھا عجیب ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بہرحال ہر سوال کا جواب تو دے دیا. جتنے بھی آرگومنٹس قیامت کے میدان میں ہیں نا، خدا نے اس کو کہیں نہ کہیں آنسر کیا ہے. آج ہمارے نماز ہوتی ہے، دوپہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے. 99% مساجد میں، چاہے وہ اہل سنت کی ہوں چاہے وہ اہل تشیع کی ہوں، اذان ہوگی 1 بجے، نماز ہوگی 1:15 بجے. مینز وی آر اسمارٹر دین گاڈ. ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں. پروردگار یہ روز روز کا حساب کتاب سے نہیں ہوتا 12:40 12:48 12:45 12:50 12:52. ہم 1 بجے اذان دیں گے، 1:15 بجے نماز پڑھیں گے. اور مومنین اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. 1 بجے اذان ہوگی، 1:15 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی. یہ ہے معاشرتی اسلام. یعنی ہم اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پابند ہو جاؤ. ہم یہ روز روز کی برداشت نہیں کر سکتے. یہی ہمارا آرگومنٹ ہے نا. ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پوری آفس سیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اسکول سیٹ اپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کالج سیٹ اپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک وقت مقرر نہیں، ایک دن 12:40 ایک دن 12:50 ہے. لیکن یہی مسلمان خدا کو کیا جواب دے گا جب خدا کہے گا اچھا تمہاری لائف ڈسٹرب ہو جاتی تھی؟ جی پروردگار بہت ڈسٹرب ہو جاتی تھی. رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ وہاں تو ہر ایک کو یاد ہوتا تھا کہ آج مغرب کی اذان 6:59 پر ہے. تو جب رب کی پوجا کی بات تھی تو تمہاری لائف ڈسٹرب ہوتی تھی. جب پیٹ پوجا کی بات آتی تھی تو تمہیں ہر ایک کو وقت یاد رہتا تھا. آج 68 منٹ، آج 58 منٹ ہے، آج 59 منٹ ہے، آج 7 بجے ہے. اور 1 منٹ بھی تم لیٹ نہیں کرتے تھے. دسترخوان بچھا کے تیار رکھتے تھے، 1 گھنٹہ پہلے کھانا پکانا شروع کر دیتے تھے. تو جب پیٹ کی باری آتی تھی تو تمہیں ہر چیز بائی منٹ یاد رہتی تھی اور سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں آج جو ہے وہ 55 منٹ ہے، کل 56 منٹ ہے، پرسوں 57 منٹ ہوگی.
تو بڑے آسانی سے تو مینیج کرتے تھے، نہ تمہارا آفس ڈسٹرب ہوتا تھا، نہ تمہاری کالج ڈسٹرب ہوتی تھی، نہ تمہاری لائف ڈسٹرب ہوتی تھی، کچھ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا. یعنی تم نے اپنے رب کو اپنے پیٹ جتنی اہمیت بھی نہیں دی. اب یہ ہے سیگمنٹ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ وقت کے حوالے سے جو پروردگار ہم کو منظم دیکھنا چاہتا تھا، وہ والا منظم نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ 1 بجے اذان ہو، 1:15 بجے نماز ہو. اس لیے کہ وہ نفس پرستی ہے. میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک ٹائم سیٹ ہونا چاہیے. جب رب پرستی ہوگی، جب خدا پرستی ہوگی، تو خدا کہے گا ٹھیک ہے، جس طرح رمضان میں تم کیئر کرتے تھے 1 منٹ کے لیے ڈیلی، اس طرح کیئر کرو. اچھا، وہ اس کا اپنا ایک حسن بھی ہے، اس کا ایک اپنا کمال بھی ہے کہ انسان کتنا زیادہ اٹیچمنٹ کو محسوس کرتا ہے اپنے آپ کی اپنے پروردگار کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سوری میں بھول گیا اس کو سائلنٹ کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت معین کر کے نماز تم پر فرض کی گئی ہے. کاش مسلمانان عالم اس بنیادی ترین بات کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لفظ تنہا تھوڑا غلط ہو گیا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا. تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت 29واں سورہ اور آیت کا نشان 45. بے شک نماز فحش کاموں اور منکرات سے روکتی ہے. پہلے امپورٹنس چل رہی تھی، اب بینیفٹس. نماز کا جو اہم ترین بینیفٹ ہے، تنہا ہوگا، تے نون 2 چشمی ہے اور اس کے بعد یہ، ٹھیک ہے. بے شک نماز فحش کام اور منکرات سے روکتی ہے. نماز کا جو سب سے اہم بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے روک دیتی ہے، برائیوں سے روک دیتی ہے. اب ایک تو وہ سلسلہ ہے، وہ سوال اور وہ جواب کہ صاحب ہم نے تو بہت سے نمازی دیکھے ہیں، کوئی فحش کاموں سے نہیں روکتی نماز ان کو، بڑی بے حیاں کرتے ہیں. تو پھر جواب یہ ہے کہ نماز وہ نماز نہیں ہے. آپ صحیح والی نماز لے کر آئے تو خود بخود برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. تو وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہ اپنی نماز کو کوشش کرو کہ بہتر سے بہتر انداز کی طرف لے کر آؤ تاکہ وہ اتنی طاقتور بنے کہ تمہیں برائیوں سے روک سکے. لیکن دوسری بات جو میں آگے بڑھ کر جواب دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے برائیوں سے نہیں روک رہی، تمہارا خیال ہے کہ برائیوں سے نہیں روک رہی، تمہیں کیا پتا کہ اگر اس انسان کی زندگی سے نماز نکال دی جائے تو یہ مزید کتنی برائیاں کرنے والا ہے. یہ ہم کو کیا معلوم ہے؟ ایک انسان نماز پڑھنے کے باوجود مثلا چند گناہوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، اس نماز نے اس کو کتنا روک کے رکھا ہے آپ کو کیا معلوم. اور جب اس کی زندگی سے نماز نکال دی جائے گی تو جو نماز کے ہوتے ہوئے اتنی برائیوں میں ہے، نماز نکالنے کے بعد کتنے برائیوں میں آپ کو کیا معلوم. آپ کا خیال ہے کہ نماز نہیں روک رہی، وہ نماز جو بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں روک رہی وہ بھی روک رہی، وہ بھی روک رہی. اور ایگزیکٹلی یہ نماز روک لیتی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے وہ کوئی ڈھال بن کے آ جائے گی، کوئی پتھر آ کے لگے گا ذرا بھی انسان گناہ کرنے کا سوچے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ جو روک لیتی ہے اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم کو پیچھے لے کر آ جائے گی نماز، کسی نہ کسی دن تم کو بچا لے گی، کہیں نہ کہیں اگر تمہارا ہاتھ پکڑ لے گی. ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا کہ تم اس نماز کی وجہ سے راہ راست پر آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، ان الصلاۃ. لہٰذا یہ نہیں نکلنا چاہیے انسان کی زندگی سے. بظاہر اگر ایسا لگ بھی رہا کہ نہیں روک رہی تب بھی نماز انسان کی زندگی سے نہیں نکلنی چاہیے. یہ سمبل ہے رب سے کنیکشن کا. اور تھوڑا سا ڈرانے والا انداز بھی دیکھیں. اب تک تو امپورٹنس اور بینیفٹس پہ بات تھی. سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، یہ کوسچن ہے اصحاب یمین کا مجرموں سے، اہل جہنم سے. ما سلککم، سورہ مدثر
سورہ نمبر 74 اور آیت ہے 42 اینڈ 43، 42 اور 43۔ اصحاب یمین مجرموں سے سوال کریں گے تمہیں کون سی چیز جہنم کے اس گڑھے میں لے کر آ گئی جس کا نام ہے سقر۔ خاص ایک لیول ہے جس کا نام ہے سقر۔ کون سی چیز تمہیں سقر میں لے کر آ گئی، یعنی جہنم کے اس گڑھے میں لے کر آ گئی؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم وہ نہیں تھے جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآن ہے بہت کلیئر، بہت کلیئر۔ یہ ہم نے کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کی، اب آ گئی زلزلہ احادیث۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ آپ نے سنا بھی بہت ہے، لکھا بھی بہت ہے، پڑھا بھی بہت ہے، پلیز تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ یعنی میری آپ سے درخواست ہے، برادرانہ درخواست، کہ ایجوکیشن کی اس میننگ کو غلط ثابت کر دیں کہ جہاں ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹرانسفر آف نوٹس فرام بکس آف دا ٹیچر ٹو دا بکس آف اسٹوڈنٹس وداؤٹ پاسنگ تھرو دا مائنڈز آف ایدر۔ ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاں کہ ایجوکیشن نام ہے نوٹس کے ٹرانسفر ہونے کا، استاد کی کتاب سے شاگردوں کی کاپیز تک، کسی کے بھی ذہن سے گزرے بغیر۔ تو اس کو غلط ثابت کریں، ضرور اپنی کاپیز پر اور نوٹس پر زور دیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اپنے ذہن مبارک پر بھی زور دیں، وہ میرے خیال میں زیادہ کام آئے گا اور زیادہ مفید ہوگا ہماری انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ جی جی، الصلاۃ معراج المومن۔ اب یہ روایت آپ نے بار بار سنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس روایت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے کی مجلس چاہیے کہ جب انسان اس بات کو ڈسکس کرے کہ واٹ ایکچولی معراج واز، یہ معراج تھی کیا؟ وہ جناب ابراہیم کا سوال کیا تھا کہ اے رب تو مجھے دکھا ایک نشانی، اور اللہ نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ پروردگار یقین ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جناب ابراہیم کو خدا نے کام پہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ 4 پرندے لو، ذبح کرو، گوشت بناؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر ان پرندوں کی چونچیں اپنے ہاتھ میں پکڑو، ایک کو بلاؤ گے تو وہ گوشت نکل کے آئے گا، تمہیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے پرندہ میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ایک نشانی کے لیے جناب ابراہیم جیسے نبی کو، جو خلیل الرحمان ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں، گویا پروردگار نے کام پر لگا دیا ایک آیت کے لیے۔ اور کہاں وہ حبیب خدا کہ جس کے لیے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہماری خواہش تھی کہ ہم آیات تمہیں دکھلائیں۔ یہاں سے خواہش نہیں جا رہی، وہاں سے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ایک آپ سے آپ کوئی بڑا مکان بنوایا 2000 گز پر آپ نے، تو ایک مرتبہ وہ دوست ہیں جن کا فون آپ کے پاس آ رہا ہے بار بار کہ صاحب ذرا مکان تو دکھائیے اپنا۔ اب آپ جو ٹال مٹول کر رہے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں کسی دن فرصت نکالتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، تمہیں بھی مکان دکھائیں اپنا۔ اچھا ایسا کرو میں کہہ دوں گا چوکیدار سے تمہیں دکھا دے گا، تم چلے جاؤ۔ دوست ہے، منع بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک دوست میں جن کو آپ فون کرتے ہیں، یار مکان دیکھا بنایا، کبھی آؤ تو صحیح چکر لگانے کے لیے، بڑا بزی ہوں نہیں نکل پاتا ہوں، میں گاڑی بھیج دوں گا، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، تم بتاؤ کیسے آنا ہے۔ ان دونوں دوستوں میں فرق ہے۔ ایک وہ تھا جو نشانی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم خود کام کرو، ایک وہ ہے کہ جبریل کو بھیج کر بلوایا جا رہا ہے۔ یہ ہے عظمت پیغمبر۔ اس عظمت کے بعد معراج کی بلندیوں پر پیغمبر نے کیا کیا دیکھا، کن عوالم کا مشاہدہ کیا جو ما ورائے فکر انسان تھے، کن کن آیات کا مشاہدہ کیا، وہ کیا تھی سدرۃ المنتہا کی منزل،
وہ کیا تھا وہ منزل کے جہاں پر جبرائیل پہنچ کر رک گئے کہ حبیب خدا اب میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. پیغمبر خود مزید آگے بڑھتے ہیں. وہ عرش الہی پر خدا سے ملاقات کی منزل کیا تھی, وہ کیا کلام تھا, وہ کیا منزلت تھی, وہ کیا نور کی محفل تھی, وہ کیا چیز تھی. وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انسان پورا اس معراج کی احادیث کا خلاصہ پڑھیں تو شاید کیفیت انسان کی یہ ہو کہ پروردگار میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں, یہ معراج مجھے بھی دے دے, میں اپنی زندگی لگانے کو تیار ہوں. کیا واقعاً بشر ہوتے ہوئے اس عظمت اور بلندی پر پہنچ سکتا؟ اور 100% مایوسی کی کیفیت میں آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ واقعاً جب بڑے بڑے انبیاء کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا پیغمبر کے سوا تو ہمیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کہا پروردگار میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں, مجھے ایک مرتبہ وہ معراج دے دیں. اور پھر پیغمبر نے پلٹ کر کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تم معراج پر نہیں جا سکتے ہو؟ الصلاۃ معراج المؤمن, جو میں عرش پہ کر کے آیا اگر تم چاہو تو مصلی پر وہی ملاقات کر سکتے ہو. یہ ہے الصلاۃ معراج المؤمن. نماز ایک مومن کے لیے گویا معراج کی بلندی پر جانا ہے, جو بظاہر اپنے آپ کو مصلی پہ محسوس کر رہا, جو بظاہر اپنے آپ کو زمین پر محسوس کر رہا. یا دوسرے الفاظ میں شاید پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس عظمت اور بلندی کو میں معراج پر جا کر حاصل کر پایا, اے مومن اگر تو چاہے تو وہی عظمت و بلندی مصلی پر جا کر حاصل کر سکتا ہے. تو ٹرائی تو کر, تو سوچ تو صحیح. یا دوسرے الفاظ میں کہ جو میری انسیت مجھے معراج پر لے کر گئی, تیری نماز میں اتنی طاقت آ سکتی ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر تو بہت چھوٹی چیز ہے, تیری نماز میں اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ گویا تجھے منزل معراج پر پہنچا دے. تو مختلف انداز سے اس بات کو سمجھا اور بیان کیا جا سکتا ہے. الصلاۃ عمود الدین, بہت سمپل روایتوں کا انتخاب کیا ہے میں نے کوئی لمبی چوڑی حدیث نہیں, آپ کو ایسا سوچیں کہ وہ روحانی صاحب بہت چھانٹ کر اور ڈھونڈ کر لے کر آئے, نہیں. یہ کلام جس کو ہم بعض اوقات امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, یہ دیکھے تو صحیح کتنا قیمتی کلام ہے. الصلاۃ عمود الدین, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ نماز دین کا ستون ہے. یعنی کائنات میں آج تک کوئی عمارت ایسی نہیں بنی جو پلرز کے بغیر بنی. یعنی مکمل دین کی عمارت ہے, جتنی بھی چیزیں اس کے اندر, جتنے کمرے, جتنے دروازے, جتنی کھڑکیاں, جتنے آسائش, جتنی سہولتیں, سب کچھ ہے. یاد رکھنا اس کا پلر اگر ہے تو نماز ہے, اگر یہ نہیں ہے تو تمہارا خیال ہے کہ تم دین کی عمارت تعمیر کر رہے ہو, کچھ نہیں اس کے اندر. اور یاد رکھنا کہ جتنا پلر اسٹرانگ ہوگا اتنا تم اونچی, اتنا تم مضبوط, اتنا تم اچھی عمارت بنا سکتے ہو. اگر تمہارا پلر کمزور ہوا اور تم نے مضبوط عمارت بنانے کی کوشش کی تو اس کی مضبوطی پلر سمیت پوری عمارت کو ہی لے ڈوبے گی. الصلاۃ عمود الدین, یہ معصوم کا فرمان. یہ روایت نسبتاً لوگوں نے کم سنی ہوتی ہے. الصلاۃ قربان کل تقی, الصلاۃ قربان کل تقی, نماز ہر صاحب تقوی کی جانب سے پیش کی جانے والی قربانی ہے. میں اس روایت کو لنک کرتا ہوں اس زمانے سے جب کائنات کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی اور پروردگار عالم نے جناب آدم و حوا کو زمین پر بھیجا تھا اور جناب حابیل و قابل دنیا میں آ چکے تھے. اور اس وقت بات ہوئی کمالات نبوت کی اور مراحل جسے کہتے ہیں کمال کی, اور خلاصہ یہ طے پایا کہ جناب حابیل و قابل اپنی اپنی رف سے قربانی پیش کریں گے بارگاہ رب العزت میں. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ رب کا برگزیدہ بن جائے گا, اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ محکوم بن جائے گا, وہ برگزیدہ رب العزت نہیں بن سکے گا. جناب حابیل جانوروں کو چراتے تھے, ان کی پراپرٹی وہ تھی. جناب قابل کھیتی باڑی کرتے تھے, زراعت کرتے تھے, ان کا
کام وہ تھا. اور جناب حابیل نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے پورے ریوڑ میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند، خوبصورت، اچھا، قیمتی جو جانور تھا اس کو نکالا کہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، اور آج اس نے کچھ مانگا ہے تو میں بہترین نکال کے دوں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. انسان اگر بہترین میں نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سیکنڈ بہترین دے دوں کسی کو، فرسٹ اپنے پاس رکھوں. یعنی اگر آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، واقع 10 سوٹ رکھے ہوئے اور کسی عزیز ترین سہیلی کو سب سے اچھا سوٹ دینا تحفے کے طور پر، تو یہ ضرور کریں گے کہ سب سے بہترین دیں گے، لیکن سب سے بہترین میں دوسرے نمبر کا، 1 نمبر کا اپنے پاس رکھیں گے. ہے کہ نہیں؟ یعنی اب آپ سب سے خراب نہیں دے رہے ہیں، واقعی سب سے اچھا دے رہے ہیں، لیکن سب سے اچھے میں بھی جو سب سے اچھا اس کو خود کے لیے رکھ لیا کہ یہ ایک اپنے لیے رکھ لو، اس کے بعد دوسرا سوٹ دے دو. وہ چاہے فرق 19.5 اور 20 کا ہو، 19 اور 20 کا بھی نہ ہو، لیکن ہوگا فرق تھوڑا سا. یہ مشکل ہے کہ انسان جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو اس کو قربان کرے. جناب حابیل نے کیا کیا؟ جو سب سے پسندیدہ چیز تھی وہ دی، نہیں رکھا اپنے لیے کچھ بھی. اور قابل نے کیا کیا کہ اپنے زراعت میں جو سب سے سوکھی ہوئی بالیاں تھیں وہ نکال کے دی. اور جو سلسلہ تھا، میں نے اپنی واقعہ سنا، پالنے والے ہم بھی تیری بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں. ہے کوئی سسٹم؟ اب تو ہمیں معلوم بھی ہو گیا نا حابیل و قابل کا قصہ، لہذا جو سب سے بہترین ہوگا وہی پیش کریں گے. پتہ ہے کہ بہت کچھ ملنے والا ہے. خدا نے کہا روزانہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور اب جو مجھے قربانی میں چاہیے وہ تمہارا لباس، تمہارے زراعت، تمہارے جانور، تمہارا مکان، تمہارے ایسیسریز، تمہارے ایسیٹس نہیں چاہیے مجھے. ایوری ڈے 5 times the presentation which you are offering me as your prayers، یہ تمہاری قربانی ہے، یہ تمہارا سیکریفائس ہے. میں دیکھتا ہوں تم نماز مجھے کیا دیتے ہو، میں اسی سے فیصلہ کر لوں گا تم کتنا مجھے چاہتے ہو. نماز کو تم کتنا امپورٹنس دیتے ہو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور پر. فرض کر لیں کہ ابھی موسم ویسے بھی آنے والا ہے، آموں کا موسم ہے نا، پھلوں کا بادشاہ. اب کسی نے آپ کو جو ہے وہ ایک پورا آم کی ٹوکری کہہ لیں، صندوق کہہ لیں، پیٹی کہہ لیں، وہ آپ کو لا کر گفٹ دی. بھائی موسم ہے، آ گیا ہے آموں کا، تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور رواج بھی ہے، رسم بھی ہمارے یہاں کس طرح سے گفٹ دیا جاتا ہے. اب ایک پیٹی کے اندر کتنا آم آتا ہے؟ 5-6 کلو، 8 کلو، زیادہ تو نہیں آتا. 20-25 آم ہوتے ہیں عام طور پر. بہترین آم تھے، ایکسپورٹ کوالٹی کے آم تھے. ایک آم اس میں چھٹا ہوا تھا، چنا ہوا آم تھا، بڑا خوبصورت، سب کچھ اچھا. آپ نے گھر میں بلایا، بھائی آئیے بیٹھیے، چائے پانی شربت وغیرہ جو بھی، آپ نے بٹھایا ان کو. اور سامنے کہا آپ سے درخواست کی ایک کام کریں، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. کہا کیا؟ کہ یہ جو آم کی پیٹی آپ کو میں نے دی ہے اس میں سے ایک آم مجھے آپ دے دیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ صاحب پوری بیٹی آپ کی، پوری بیٹی لے جائیے. کہ نہیں، مجھے صرف ایک آم دے. کون سا آم نکال کے دیں گے؟ یعنی شرافت کیا ہے؟ شرافت یہ ہے کہ سب سے بہترین نکال کے دو. 24 آم 25 آم میں سے اس نے ایک آم مانگا تو آپ نے کون سا دیا؟ جو سب سے بہترین تھا. پروردگار روزانہ 24 گھنٹے ہمارے اکاؤنٹ میں دیتا ہے، پھر کہتا ہے 1 گھنٹہ مجھے دے دو. ہم کون سا گھنٹہ دیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. 24 گھنٹے اسی کے دیے ہوئے نا. اگر وہ خدا کہتا مجھے 24 گھنٹے دے دو ہم کیا کر لیتے؟ کہتے نہیں، سب کچھ کرو، اپنا میچ بھی دیکھو، ٹھیک ہے، پڑھائی بھی کرو، چیٹنگ بھی کرو، ای میلز بھی پڑھو، جو کرنا ہے تمہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ مجھے چاہیے. ہم کون سا گھنٹہ دیتے ہیں؟ یوزولی سب سے آخری والا گھنٹہ. صبر، ابھی ایس ایم ایس کر لو، بچے اسکول سے آ جائیں، کھانا پکا لو، کپڑے دھل جائیں، گھر کی صفائی ہو جائے، اماں سے بات ہو جائے، ابھی ابھی منگنی ہوئی ہے. جب سارے کام ہو گئے، اب جو 10 منٹ بچے آخری کے، وہ ہم کس کو دیتے ہیں جا کر؟
کیا واقعی مذاق نہیں ہے خدا کے ساتھ؟ الصلاۃ قربان کل تقی. تم کون سے منٹس کو چوز کر رہے ہو نماز کے لیے؟ تم کون سی بالی کو چوز کر رہے ہو، کون سے جانور کو چوز کر رہے ہو؟ تم کون سی نماز کو چوز کر رہے ہو؟ نماز تو تم نے دینی ہے، مجھے معلوم ہے تم میرے بندے ہو، لیکن ایک نماز ہے مثال کے طور پر 12:40 پر نماز کا وقت ہوا، ایک ہے 12:40 والی نماز، ایک ہے 12:41 والی نماز، ایک ہے 12:42 والی نماز، ایک ہے 12:43 والی نماز، ایک ہے 1:30 والی نماز، ایک ہے 2 بجے والی نماز، ایک ہے 3 بجے والی نماز، ایک ہے 4. یہ ساری نمازیں لیولز ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، نہیں، آپ ہزاروں میں سے ایک نماز کو چوز کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آج 12:30 بجے پڑھ لی، کل 1 بجے پڑھ لی، پرسوں 2 بجے پڑھ لی، نہیں، ایک کو آپ چوز کر رہے ہیں. اس میں سے آپ سینکڑوں نمازیں پڑھ سکتے تھے، یعنی سینکڑوں نمازیں پاسبل تھی اس ایک وقت کے اندر، آپ نے ایک کو چوز کیا. کون سا وقت چوز کریں گے؟ کون سا کرنا چاہیے؟ الصلاۃ قربان کل تقی، جو بہترین ہے اس کو چوز کریں. ہماری روایت کیا ہے؟ اب دیکھیں نیکسٹ، آگے بڑھیں. یہ ہمارے چھوٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف. ان شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاۃ، ان شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاۃ. ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مت لکھیں. میں ایسا کروں گا اگلی کلاس میں ایک پرنٹ آؤٹ دے دوں گا آپ لوگوں کو، اس کا آپ لوگ فوٹو اسٹیٹ کر لیجئے گا. اینڈ دوز ہو یوز انٹرنیٹ وہ مجھے صرف ایک ای میل کر دیں اس فائل کے ریکویسٹ، میں یہ فائل پوری بھیج دوں گا ان کو. کم از کم یہ مت لکھیں پلیز، ٹھیک ہے؟ مائی ای میل آئی ڈی جی روحانی، GROOHANI، جی روحانی GROOHANI @gmail.com، بلکہ ہاٹ میل پہ آپ کریں، سوری @hotmail.com، جی روحانی @hotmail.com. ٹھیک ہے؟ کم از کم اس کا مطلب کہ میں بھیج دوں گا آپ کو، اور ایک اس کی ہارڈ کاپی میں آپ کو دے دوں گا. کوئی بھی ایک ساتھی لے لے اور وہ سب کے لیے جو جو کنٹریبیوشن کروانا چاہیں فوٹو کاپی کروا لیجیے گا آپس میں. ان شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاۃ. پوری روایت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پوری روایت یہ ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی. ابو بصیر امام کا صحابی ہے اور نزدیک کے صحابیوں میں سے. ہی واز ناٹ دیئر ان مدینہ وین امام ڈائٹ. جب امام کی شہادت ہوئی وہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے. ہی کیم بیک. اور آنے کے بعد جو رسم اور رواج اور طریقہ کار ہے کہ شہادت ہو گئی ہے تو پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے امام کے گھر پر گئے. اب جب انسان تعزیت کے لیے جاتا ہے تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ عام طور پر باتیں ہوتی ہیں کہ آخری دن میں، آخری لمحات میں جو یادگار باتیں ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ام حمید ہیں چھٹے امام کے گھر کی ایک خاتون، وہ سامنے بیٹھی ہیں ابو بصیر کے، اور ابو بصیر کے ساتھ امام کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اس وقت ام حمید نے ابو بصیر کو بیان کیا، کہا ابو بصیر عجیب کام کیا میرے مولا نے، اگر تم ہوتے تو دیکھتے. کیا کام کیا؟ کہ میرے مولا نے آخری وقت میں سب کو جمع کیا جو نزدیک کے لوگ تھے، اور جب سب جمع ہو گئے، کہا سب کو جمع کرو. جب سب جمع ہو گئے تو یہ والا جملہ فرمایا، یاد رکھنا ہماری شفاعت ہرگز اس انسان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، نماز کو خفیف سمجھتے ہیں. استخف بالصلاۃ. نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ نمازیوں کی بات ہو رہی. بے نمازی کا تذکرہ نہیں کر رہے امام، نمازی کی بات کر رہے ہیں. کون سا نمازی؟ جو پڑھتا تو ہے بٹ ناٹ ایز اے فرسٹ آپشن بٹ ایز اے لاسٹ آپشن. غور کریں، نمازی کو کہہ رہے ہیں کہ شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. ویری امپورٹنٹ. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. یہ قبول، سب قبول. اور اگر یہ ٹھکرا دی گئی، تمہارا خیال ہے کہ بڑا اچھا حج کر کے آ گئے،
تمہارا خیال ہے کہ شب قدر میں اعمال بہت اچھے ہو گئے، تمہارا خیال ہے کہ رمضان میں اس مرتبہ تو کم از کم 3 قرآن ختم کر ڈالیں، تمہارا خیال ہے ان قبلت قبل ما سوا، یہ اگر قبول سب قبول. لیکن اگر تم ایسا عمل کیا کہ اس کو ٹھکرا دیا گیا، then don't expect any other thing to be accepted by God. Never. نہیں ہو سکتا. یہ اگر قبول نہیں ہے تمہاری عبادت تو عین ممکن ہے کہ سب بیکار ہو جائے، سب ٹھکرا دیا جائے. So be very much careful. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی پرانا اسٹوڈنٹ بھی میرا ہے کہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ مسلسل نہیں بولتا ہوں. تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا اس 90 منٹس کا کہ آلموسٹ 40 یعنی 40 منٹ کا لیکچر ہوگا، 10 منٹ کا گیپ ہوگا اور اگین 40 منٹ کا لیکچر ہوگا. تو خود بخود یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ہی جگہ 2 لیکچر محسوس ہوں گے اور درمیان کی ایک فریشنس بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ مسلسل سمجھ سکتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے. تو جو ہے آپ بھی پانی وغیرہ تھوڑا سا اور کچھ بھی مت کیجیے گا، کم از کم 1-2 مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھیے گا تو جو ہے نا تھوڑا سا فریش محسوس کریں گے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، 50-55 منٹ ہو چکے ہیں. خیر کلاس ہماری تھوڑا سا دیر سے اسٹارٹ ہوئی تھی. میں ودن 5 منٹس دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور امپورٹنس آف نماز کو ہم نے ایک حد تک سمجھنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے لہٰذا اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے اس کی، جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب آ جائیے سیدھا نماز پر. تو جو فقہی تقسیمات ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ہمارے پاس 2 طرح کی نمازیں ہیں شریعت کے اندر. کچھ نمازیں وہ ہیں جو واجب نمازیں ہیں اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو مستحب نمازیں ہیں. مستحب نماز میں بالکل بھی نہیں گیا ہوں، صرف لفظ مستحب لکھ کر چھوڑ دیا ہے میں نے، ورنہ کئی ساری نمازیں ہیں جو مستحب نمازیں ہیں اور بڑی اہم نمازیں ہیں. مثلا نماز غفیلہ، نماز شب، نماز جعفر تیار، مغفرت والدین، ہے نا، اس طرح کی ساری نماز ایگزیکٹلی. تو وہ بڑی اہم نمازیں ہیں اور وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. نماز وحشت قبر ہو گئی، نماز اول ماہ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. واجب نمازوں کی جو اقسام ہیں وہ دیکھ لیجئے کتنی ہیں. واجب نمازوں کی جو اقسام ہیں وہ 6 اقسام ہیں. ایک نماز پنجگانہ، 5 نمازیں، اور نماز جمعہ بھی اسی نماز پنجگانہ میں انکلوڈ ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن وہ سٹائل بدل جاتا ہے، ظہر کی جگہ پر جمعہ آ جاتی ہے. دوسری نماز جو واجب ہے وہ ہے نماز میت. اس میں آپ کو ٹینشن نہیں لینا، آپ نے صرف مر جانا ہے. وہ ہاں جی تو پڑھنے والوں کو پرابلم ہے، یعنی مرنے والوں کو پرابلم نہیں. لیکن خیر پڑھنے والے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو نماز میت بھی
واجبات میں سے ہے اور واجب نمازوں میں سے ہے. البتہ یہ واجبات عینی میں سے نہیں، واجبات کفائی میں سے ہے. کبھی موقع ملا تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ عینی اور کفائی کیا ہوتا ہے. نماز آیات یہ بھی واجب نمازوں میں سے ہے، اور آسمانی یا زمینی ان بلاؤں پر جو خاص شریعت میں کرائٹیریا دیا ہے اس کے موقع پر انسان کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، خاص انداز سے ایک مصلی پر آ جانا ہے، اس کا نام ہے نماز آیات. اس کے بعد ہے باپ کی قضا نمازیں، اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں، بڑے بیٹے پر واجب ہیں کن شرائط کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت تفصیل ہے اس کے اندر بھی. ایک ہے نماز اجارہ. نماز اجارہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نمازیں جو آپ کی اپنی نہیں ہیں لیکن کسی مرحوم کی نمازیں آپ اجرت پر پڑھ رہے ہیں، دیٹس کال نماز اجارہ، وہ بھی واجب نمازوں میں سے. اور نماز طواف، جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس پر آپ کو نماز پڑھنا ہوتی ہے. اب ایک بات جلدی سے سمجھا رہا ہوں، جن کی سمجھ میں آ جائے بہت سی بات ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بالکل افسوس مت کیجیے گا، اس لیے کہ اتنی جلدی سے سمجھ میں آتی نہیں عام طور پر یہ بات. اور وہ یہ کہ نماز طواف واجب ہے اس طواف کی جو خانہ کعبہ کا واجب طواف ہے. یعنی عام طور پر توضیح میں جو لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ واجب طواف کی نماز، لہذا جو طواف واجب ہے اس کی نماز بھی خود بخود واجب ہے. لیکن یہاں پر واجب طواف کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. واجب طواف وہ طواف ہوتا ہے جو حج یا عمرے کا حصہ ہو. ایک طواف وہ بھی ہے جو حج یا عمرے کا حصہ نہیں ہوتا. یعنی طواف کی عبادت سجدے والی عبادت ہے. ایک مرتبہ سجدہ وہ کرتے ہیں جو باقاعدہ نماز کا حصہ ہوتا ہے. ایک نماز وہ ہوتا ہے، ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی پلیئرز اس وقت کرتے ہیں جب خدا نخواستہ جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں خیر، اللہ کرے ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں. اس وقت بڑی اچھی کامیابی تو کا ہے، لہٰذا وی شوڈ انکریج. بہرحال یہ طے ہے کہ جب 16 ٹیمیں اترتی ہیں میدان میں تو یہ طے ہے کہ 15 نے ہارنا ہے. تو ان 15 کا حصہ بننا بڑا آسان ہے، اس ایک تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. اور اس 15 میں بھی 15ویں نمبر پر آنا اور ہے اور دوسرے تیسرے نمبر پر آنا اور ہے. تو بہرحال وہ ایک، لیکن وہ جو شکر کا سجدہ ہے، قرآن کا واجب سجدہ ہے نا، یہ سجدہ صرف سجدہ ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس طرح سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو نماز میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی، اسی طرح طواف ایک ایسی عبادت ہے جو عمرے اور حج کا حصہ بن کر بھی ادا کی جاتی ہے اور الگ سے بھی طواف کیا جا سکتا ہے. آپ عمرہ نہیں کر رہے مکے میں، آپ کا دل چاہے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، تو جو طواف عمرے یا حج کا حصہ ہے وہ ہے واجب طواف، اور جو طواف واجب عمرے اور حج کا حصہ نہیں ہے وہ ہے مستحب طواف. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب جو میں نے کہا تھا نا سمجھ میں نہ آئے تو گھبرائیے گا مت، وہ اب شروع ہو رہی بات. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو طواف عمرے اور حج کا حصہ ہے وہ واجب طواف ہے، چاہے عمرہ اور حج مستحب ہو. اور جو طواف حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے وہ مستحب طواف ہے، چاہے وہ واجب طواف ہو. مجھے معلوم تھا مشکل ہے، پھر سنیں. اچھا چلے ایک بات پہلے اور سمجھا دوں اس جملے کو دوبارہ دہرانے سے پہلے، اور وہ یہ کہ آپ جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کا پروٹوکول یہ ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھو، تب جا کر یہ عبادت پوری کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں واجب نمازوں کی، تو جو مستحب طواف تھا یعنی وہ طواف جو حج اور عمرے کا حصہ نہیں تھا، وہ طواف کرنے کے بعد اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں
تو آپ ثواب کے حقدار ہیں. آپ کی عبادت چاہے 100% مکمل نہیں ہوئی لیکن بہرحال ایک عبادت آپ نے انجام دی, اس عبادت کے ثواب کے حقدار آپ قرار پا گئے. یعنی نماز کے بغیر بھی وہ طواف بن جائے گا. لیکن جو عمرے کا طواف ہے, جو حج کا طواف ہے, جب بھی آپ طواف کریں گے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو طواف بھی ہاتھ سے گیا, ضائع ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ تو میں اب ذکر کر رہا تھا کہ واجب طواف کی نماز واجب ہے اور مستحب طواف کی نماز مستحب ہے, واجب نہیں ہے. مستحب طواف چاہے واجب ہو, کیسے ہو سکتا ہے مستحب ہے لیکن واجب ہو؟ تو سمجھانا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ منت مان لیتے ہیں, نظر کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پر میرے بچے کے امتحان میں A گریڈ آ گیا تو میں طواف کروں گی خانہ کعبہ کا. آپ مکے میں تھے, آپ نے منت مان لی, آپ کے بچے کا رزلٹ بھی آ گیا, پاس ہو گیا, آپ کو واجب ہو گیا طواف کرنا. یہ کون سا طواف ہے؟ اٹس ناٹ دا پارٹ آف دا عمرہ. ویسے واجب ہے آپ پر لیکن ہیڈنگ وائز اس کو کہا جائے گا مستحب طواف. کیوں مستحب طواف کہا جائے گا؟ اس لیے کہ عمرے اور حج کا حصہ نہیں ہے. ویسے واجب ہے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ آپ نے منت مانی تھی اور آپ کی منت پوری ہو گئی ہے تو آپ نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے وہ طواف. لیکن چونکہ اس کی یہ طواف مستحب طواف ہے, حج اور عمرے کا واجب حصہ نہیں ہے, لہٰذا اس کی نماز آپ پر آخر تک واجب نہیں ہوگی چاہے آپ نے منت مان بھی لی تھی. کلیئر بات؟ اور وہ طواف جو حج اور عمرے کا حصہ ہے اس کی نماز واجب ہے چاہے حج اور عمرہ مستحب ہو. یعنی فرض کرنے کا ایک مرتبہ حج کر کے آگے دوسری مرتبہ حج کرنے کا, اب یہ حج مستحب ہے, واجب تو نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ حج کر رہے ہیں تو آپ سوچے صاحب اب تو ہم مستحب حج کر رہے ہیں, طواف کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں, چاہے مستحب ہو چاہے نہ ہو, حج کا طواف ہے وہ اسی وقت مکمل ہوگا جب اس کی آپ نماز پڑھیں گے. چاہے آپ کا پورا حج مستحب ہے, یہ والی نماز طواف کے اعتبار سے واجب ہے. کلیئر ہوئی بات؟ تو واجب طواف کی نماز واجب ہے اور مستحب طواف کی نماز مستحب ہے. واجب طواف وہ ہے جو حج اور عمرے کا حصہ ہو چاہے حج اور عمرہ مستحب ہو, اور مستحب طواف وہ ہے جو حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے چاہے وہ طواف واجب ہو. نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, افسوس مت کریں. اب آ جائیے پنجگانہ نمازیں. اگر اس لسٹ کو دیکھیں واجب نمازوں کی تو سب سے پہلے تھی پنجگانہ نمازیں. اب ہم مستحب نماز کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں, میت, آیات, باپ کی قضا نمازیں, اجارہ, نماز طواف, اس کو بھی سائڈ پر. اب آتے ہیں پنجگانہ نمازیں, اس کو ہم نے دوبارہ مزید ایکسپینڈ کیا. پنجگانہ نمازوں میں سب سے پہلے جو عناوین ہم کو پڑھنا ہے یہاں پر وہ ہے اوقات نماز, مقدمات نماز, واجبات نماز, مبطلات نماز, شکیات نماز, نماز جماعت کے مسائل اور قصر نماز کے مسائل. یہ عناوین وہ ہیں جو عام طور پر نماز کے مسائل کو ڈسکس کرتے وقت سمجھنا سیکھنا ضروری ہیں. لیکن ہم سارے کے سارے نہیں پڑھیں گے, یعنی ہم اوقات نماز سے سٹارٹ نہیں کریں گے. ہم آج کی حد تک سٹارٹ کریں گے مقدمات نماز سے. اس لیے کہ نماز کے اوقات اگرچہ اہم ہیں اور خاص طور پر جو آیت ہم نے وضاحت کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر نماز کے اوقات کے مسائل آتے ہوں. لیکن فی الحال اس کو ہم ڈراپ کر رہے ہیں اس لیے کہ بہرحال ساری باتوں کے باوجود ہمارے پاس نماز کے اوقات کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کیلنڈر جو ہمارے کمرے میں لگا ہوا ہے, اور وہ عام طور پر غلط بھی نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. لیکن بہرحال ایڈوانس لرنرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ سمجھیں کہ یہ جو کیلنڈر چھپ کے آتا ہے وہ کس بنیاد پہ چھپ کر آتا ہے. کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج 12:45 پہ اذان کا وقت ہونے والا ہے, اور کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج مغرب کے اذان کا وقت 6:48 پہ ہونے والا ہے؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کوئی ان کے پاس جبریل تو نہیں آتے کہ بھائی اس سال کے لیے اللہ نے نئے ٹائمنگ اناؤنس کیے, تو وہ جبریل ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ تو دیر از نتھنگ لائک جبریل کمنگ. یہ ایک رول ہے جو بتا دیا گیا, اس رول کے تحت اس کو طے کیا جاتا ہے. ان رولز کو سیکھنا بہرحال اہم ہے ایڈوانس لرنرز کے لیے, بٹ ناٹ فار آور کلاس. مقدمات نماز ہیں, واجبات نماز ہیں, مبطلات نماز ہیں. مقدمات نماز وہ چیزیں جو نماز کو انجام دینے سے پہلے جن کا پریپیئر ہونا ضروری ہے. واجبات نماز ہیں, the parts and the ingredients of the prayers, جو نماز کے اپنے اجزاء ہیں. مبطلات نماز ہیں وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں, نماز کو نماز نہیں رہنے دیتی. پھر شکیات نماز ہیں. عام طور پر انسان کو نماز کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر شک پیش آتا ہے, تو اس شک کی صورت میں پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کے ذریعے کیا علاج تجویز کیے ہیں, ان علاجوں کو ہم پڑھیں گے کہ شکیات میں ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے.
نماز کو انجام دینے کا ایک طریقہ کار ہے نماز جماعت کے ساتھ، اس کے مسائل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ نماز جو آپ کو 4 رکعت پڑھنی تھی وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے سفر کی صورت میں، ظہر عصر اور عشاء کی نماز، تو وہ قصر نماز کے لیے کیا کیا قواعد اور کیا کیا شرائط ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیے مقدمات نماز۔ مقدمات نماز میں اگرچہ فہرست طولانی ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن ہم صرف 3 عناوین پر بات پڑھیں گے۔ مثلا 3 چیز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، قبلے کے احکام، یعنی مقدمات نماز میں ضروری ہے کہ نماز سے پہلے آپ کو پتا ہو قبلہ کس طرف ہے، یعنی جب آپ تکبیر کہہ رہے ہیں جو کہ نماز کا پہلا واجب ہے، تو اس وقت آلریڈی آپ کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ابھی نماز کہاں شروع ہوئی ہے، جب نماز شروع ہوگی پھر قبلہ کی طرف ہو جائیں گے، چلو تکبیر جو ہے وہ پشت پر قبلہ کہہ دیتے ہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو مقدمات نماز کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو نماز سے پہلے پریپیئر کرنا ضروری ہے۔ when you are starting the prayers وہ چیزیں آلریڈی اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو ایک قبلہ ہے، ربع قبلہ نماز پڑھنی، بدن کا ڈھانپنا، وہ جو ڈریس کوڈ ہے نماز کا وہ آپ کا پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صاحب نماز شروع کریں پھر چادر باندھیں گے، وہ چادر بندھی بھی ہونی چاہیے جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی جگہ کی کچھ شرائط ہیں، کس مقام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مستحبات واجبات کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پریپیئر ہونی چاہیے۔ اب آ جائیے قبلے کے احکام۔ قبلے کے احکام میں تفصیلات میں نہیں گیا ہوں۔ کیوں نہیں گیا ہوں؟ ایگزیکٹلی میں نے کہا نا کہ ساری کی ساری باتیں میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو طہارت جو باطنی ہے وضو اور غسل وہ بھی مقدمات نماز میں شامل ہے، اس کو ہم نہیں لے رہے بالکل بھی، اس لیے کہ وہ طہارت کا ٹاپک ہے اور طہارت کے ٹاپک کو آپ وضو غسل میں کر لیتے ہیں۔ تو نماز کے حوالے سے جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ ہے قبلہ، نماز سے بدن کا ڈھانپنا، اور نماز پڑھنے کی جگہ وضو وغیرہ وضو میں آپ نے کر لینا ہے، یعنی طہارت کے بغیر، طہارت باطنی کے بغیر جسے وضو غسل یا تیمم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اٹ شوڈ بی دیئر، اس کے بغیر نماز نہیں بن سکتی، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو۔ قبلے کے احکام میں تفصیلات میں بالکل بھی نہیں گیا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دور میں جس شہری زندگی میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پر قبلے کا پرابلم ہمیں نہیں ہے۔ یعنی ایک زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ اہل علم کا جو اہم ترین کام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا قبلے کو پہچاننا۔ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، کمپس ومپس کچھ بھی نہیں تھا، تو باقاعدہ علم ہیئت پڑھنا پڑتا تھا، اور اس کے اعتبار سے ماہرین ہوتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا۔ وہ ماہر کبھی برسوں میں ایک مرتبہ اس کو موقع ملے گا، وہ آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آئے گا اور آ کر بتائے گا چاند کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، سورج کی گردش کو دیکھ کر کہ اب جناب علی آپ کے اعتبار سے جس زمین کے ٹکڑے پر ہم کھڑے ہیں اس ٹکڑے کے اعتبار سے مکہ مکرمہ کا رخ کس طرف ہے۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں مشکل ترین کام تھا۔ اگر آپ کمپاس کو نکال دیں، نقشے کو نکال دیں اور دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں، بتائیں قبلہ کس طرف ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو مکہ کس طرف ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں آپ کو، کیسے پہچانیں گے؟ وہ باقاعدہ علم تھا، لیکن آج وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ آج ہم کمپس کے ذریعے بڑے وہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، لیکن پاکستان کی حد تک مغرب میں قبلہ ہے، لیکن ہر جگہ تو مغرب میں نہیں، اور وہ بھی فرسٹ ٹائم کیسے معلوم ہوا کہ مغرب میں قبلہ ہے؟ سارا معلوم تو فرسٹ ٹائم کا ہے نا۔ پہلی مرتبہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو ہے قبلہ مغرب کی طرف ہے کہ مشرق کی طرف ہے کہ شمال کی طرف ہے کہ جنوب کی طرف ہے؟ وہ پہلی مرتبہ کا ہی سارا مسئلہ ہوتا تھا۔ خیر، ضروری کہ نماز قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ، یہ سب سے پہلا پوائنٹ کہ نماز کو قبلہ رخ ہو کر انجام دینا ضروری ہے، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی رخ پر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز صحیح تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب، جن کو پتا ہے کہ سوال ہے ان کو شاید مزہ آئے، جن کو پتا نہیں ہے کہ سوال اٹھایا جا رہا ہے ان کے لیے شاید اتنا اہم بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک جملے میں بات کو ختم کرنا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانا بلکہ ڈیبیٹ میں نہیں جانا۔ صاحب کیا ضرورت ہے مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو وہاں خدا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہوئی میری ایک بڑے زبردست طریقے سے۔ اچھا، میں نے قبلہ معلوم کیا، جہاز میں تھا اور ایک مومن سے مجھے ٹکرا گیا ضد میں،
بلا وجہ آپ کو قبلے کی پریشانی ہو رہی ہے، آپ جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لیں، جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے، قرآن کھول کے بیٹھے تھے، کہا دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے جہاں رخ کرو خدا کی خدا ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن میرا مسئلہ یہ کہ مجھے خدا کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، مجھے مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ اگر خدا نے یہ کہا ہوتا کہ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، میں کہیں بھی پڑھ لیتا، لیکن خدا نے کہا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، میرا پرابلم یہ۔ تو بعض اوقات مس انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں مسئلے کو۔ قبلہ وہ مقام ہے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے، اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو بڑا ٹیکنیکلی سوچتے ہیں۔ ٹیکنیکلی سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو سائنسی دنیا ہے، 99.9999999% یہ طے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر جب میں یہاں سے رخ کر کے کھڑا ہوں نماز قبلے کی طرف، تو اس بات کے امکانات کتنے ہیں کہ میں عین خانہ کعبہ کے سامنے ہوں؟ یعنی میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جتنا ڈسٹینس ہے ہمارا خانہ کعبہ سے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے یہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے ڈی جس کو ہم کہتے ہیں جیومیٹری کے اندر، اس کے اعتبار سے اگر 1 ڈگری تقریباً وہ کیفیت ہے جو ناقابل ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے کہ میں 1 ڈگری کا بڑھ گیا اپنی جگہ سے۔ اگر 1 ڈگری بھی خانہ کعبہ سے ہٹ جاؤں تو کعبے تک پہنچتے پہنچتے میں چند کلومیٹر خانہ کعبہ سے دور ہو چکا ہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنا ڈسٹینس ہے میرا خانہ کعبہ کا یہاں سے، یعنی کعبہ چند کلومیٹر ادھر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میتھمیٹیکلی آلموسٹ امپاسبل، آلموسٹ۔ لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کافی ہے۔ بس یہ وہی مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہ طے کرنا کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہو کر کے کھڑے وہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے، مثلا کراچی میں، اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا، کافی ہے۔ خانہ کعبہ کی اپنی چوڑائی کتنی ہے؟ مثال کے طور پر 1 سائڈڈ، 4 دیواروں میں سے ایک دیوار کتنی ہے؟ فرض کریں جناب علی کی 10 میٹر کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ 10 میٹر بائی 10 میٹر بائی 10 میٹر فرض کر لیں، اتنی فرض کر لیں۔ اب اگر ایک جگہ نماز ہو رہی ہے اور جو صف ہے اس کی لمبائی 50 میٹر کی ہے، تو اس میں سے 10 میٹر لوگ ہی وہ ہے نا جو خانہ کعبہ کی طرف ہے، باقی 40 تو ویسے ہی فارغ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پورے کراچی میں ایک ہی رخ پہ نماز ہو رہی، کراچی کے اس کونے پہ کھڑے رہنے والا بھی یوں نماز پڑھ رہا ہے، اس کونے والا بھی یوں نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ کراچی کا اپنا فاصلہ چند کلومیٹر کا ہے۔ اور سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ یہ تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی نماز پڑھ رہا ہے کراچی کے اس کونے پر بھی مسجد میں کھڑا ہے، چاہے اس کونے پر مسجد میں کھڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے؟ معیار یہ ہے جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ یہی حکم قبلہ رخ ہو کر انجام دیے جانے والے دوسرے کاموں، مثلا حیوانات کو ذبح کرنے کا بھی ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا صرف نماز کے دوران ضروری نہیں ہے بلکہ اور مقامات پر بھی ضروری ہے۔ مثلا جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور کون سے موقع پر قبلے کا مسئلہ آتا ہے؟ کس کے وقت؟ عالم نظام ہے، جو شخص احتضار کے عالم میں ہو اس کو لٹانا ہے اس طرح سے کہ اس کے پیر تلوے کی طرف ہوں، قبلہ رخ ہو۔ ایگزیکٹلی وہ بھی یہی ہوگا کہ پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ میت کو لٹانا ہے قبر کے اندر، قبلہ رخ ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں۔ مستحب نماز کو بڑا اہم مسئلہ، اس سے غور کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زمین پر استقرار کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی جس مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، جیسے گھر میں اپنے آپ اس وقت سفر نہیں کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا رہے ہیں، جیسے گھر سے کالج جا رہا ہے انسان، گھر سے آفس جا رہا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہے،
کراچی سے نکل کر حیدرآباد جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، گھر میں ہی، چاہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے، کچن سے ڈرائنگ روم میں جا رہا ہے، لیکن ہے گھر میں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ایک جگہ ٹھہرا انسان. تو جہاں پر انسان نے جو ٹھہرا ہوا ہو کسی مقام پر بھی، چاہے گھر ہو چاہے آفس ہو چاہے کہیں پر بھی، تو وہاں پر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، مستحب نماز بھی ہو تو. لیکن چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری نہیں. یہ بات ہو رہی ہے کون سی نماز کی؟ سب سے پہلا ورڈ دیکھیے گا، مستحب نماز. واجب کی بات نہیں ہو رہی، کہیں پر بھی خدا را واجب سے مکس نہیں کرنا ہے اس کو. مستحب نماز میں پرمیشن ہے کہ اگر آپ ٹریولنگ موڈ میں ہیں تو ٹریولنگ موڈ کے اندر اس ایک شرط کو ہٹا لیا گیا، باقی شرط اپنی جگہ پر، صرف اس ایک شرط کو ہٹایا گیا. باقی شرطوں کا مطلب بدن کا پاک ہونا، ڈریس کوڈ ہونا، وضو ہونا، وہ سب نے مقام پر، صرف یہ والی شرط ہٹا دی گئی، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں سے واپس گھر پر جا رہے ہیں، وین میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، منی بس میں جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. گاڑی کی در بھی مڑتی رہے، بس کی در بھی مڑتی رہے، پیدل آپ چل رہے ہیں سڑک پر، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں چلتے ہوئے. قبلہ رخ ہونے کی شرط ختم ہو گئی، اب آرام سے نماز پڑھیں. اب یقیناً ذہنوں میں سوال آئے گا کہ صاحب چلو قبلے کی رخ ہٹ گئی، یہ رکوع سجدے کا کیا کریں گے، تشہد کا کیا کریں گے، قنوت کا کیا کریں گے؟ جواب یہ کہ اسی طرح چلتے ہوئے جب رکوع کا موقع آئے گا آپ اپنا چلنا نہیں رکیں گے، چلتے رہیں گے، صرف تھوڑا سا اشارہ کریں گے اپنی آنکھوں سے، بس ذرا سا سر جھکا لیں. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا، شاید کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. بہت سارے اشارہ پیسے کرتے ہیں نا، کسی کو پتا نہیں چلتا، تو یہ والا اشارہ بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا. یہ معشوق حقیقی اور معبود حقیقی کے ساتھ اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے، ذرا سا اشارہ کریں گے رکوع ہو جائے گی، ذرا سا اشارہ کریں گے سجدہ ہو جائے گا. قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں. یعنی قنوت مستحب ہے، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا دوسرا مستحب ہے. تو آپ قنوت والے مستحب کو لیں، ہاتھ اٹھانے والے مستحب کو چھوڑ دیں، تو خود بخود چلتے پھرتے آپ کی نماز ہو جائے گی. بٹ مستحب نماز، چلتے پھرتے کا مطلب یہاں سے گھر جاتے وقت، گھر سے یہاں آتے وقت، کمروں میں موومنٹ کرتے وقت نہیں. یہ سفر ہونا چاہیے چاہے چھوٹا موٹا، یعنی چاہے یہاں سے پڑوسی کے گھر تک جانے کے لیے، محلے سے اگلی گلی تک جانے کے لیے، مارکیٹ تک جانے کے لیے. ٹھیک ہے، نہیں کچھ نہیں. جب آپ چل رہے ہیں تو کہاں سے جائے نماز؟ مجھے پتا ہے یہ مسئلہ جب بھی بتاتا ہوں، جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوتا ہے وہ بڑے چونکتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں سے لے کر آ گئے، یہ 1400 سال سے ہے مسئلہ، ہمیں معلومات چلا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، ہمارے لیے نئی بات ہے اور بہت سو کے لیے نئی بات ہوتی ہے. یہ مسئلہ کہاں کام آتا ہے عام طور پر؟ یعنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شاید میں جو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس مسئلے کو سمجھنا بڑا آسان ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں ایک گناہ ایسا ہے کہ جو 24 آورز اویلیبل ہے، اور وہ ہے گانے کا گناہ. آپ پان گلے کی دکان پہ جائیں گانا، آپ کپڑا خریدنے جائیں گانا چل رہا ہے، آپ منی بس میں بیٹھیں گانا چل رہا ہے، آپ بس میں بیٹھیں گانا چل رہا ہے، آپ وین میں بیٹھیں گانا چل رہا ہے، آپ گلی سے گزریں گانا سن رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، آپ نے چلے اپنے موبائل سے گانا ہٹا دیا، کسی کو کال کریں گے جب تک وہ فون نہیں اٹھائے گا، ہے کہ نہیں؟ پروردگار عالم میں کہنا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، قدم قدم پر تجھے گانا نصیب ہے، جس کو کہا جاتا ہے روح کی غذا. جو حقیقت میں قدم قدم پر روح کی غذا ہے وہ ہے میرا ذکر. تو سمجھ رہا ہے کہ چاہ چلتے ہی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو پڑھ سکتا ہے. ہم نے سیکھا ہی نہیں کبھی. ہم سمجھتے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہوئے گانا تو سنا جا سکتا ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے نا. یہ تصور کرتے ہیں نا ہم. خدا کہہ رہا نہیں W11 میں بھی نماز ہو سکتی. ہم نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ والا وقت ہے جب سب کچھ ہوتا ہے سوائے نماز کے. خدا نے کہا اس وقت سب کچھ چھوڑو، نماز اس وقت بھی پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روک رہا ہوں، تم نہ پڑھو تمہاری مرضی. غور کریں، آپ زیارتوں پہ جاتے خاص طور پر، رات بھر کا سفر ہے، بس میں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے،
نیند نہیں آ رہی، بور ہو رہے، کیا کریں؟ ارے بابا نماز ہے، نماز شب کا وقت ہے، بہترین نماز شب پڑھو. صاحب کہاں مصلی بچھائیں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، مستحب نماز ہے. ٹریولنگ موڈ میں ہو، اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہے، نماز پڑھو آرام سے، سکون سے نماز پڑھو، بس وضو کر لو، بیٹھے رہو. اور آج خدا نے تمہیں موقع دیا، پوری راتیں زندگی میں ایک مرتبہ تو 2.5 گھنٹے کی نماز شب پڑھو. ہمیشہ 11 رکعت میں نپٹا دیا 11 منٹ میں. آج پڑھو سکون سے نماز شب، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ کام تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ بجائے بور ہو کر مثال کے طور پر گیمز کھیلنے کے، کچھ اور کرنے کے، اپنے رب سے رشتے کو اسٹرانگ کرو. 2 فائدے ہوں گے. اگر نیند نہیں آئی تو ثواب مل جائے گا. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ویسے نیند نہیں آ رہی تھی، نماز پڑھنے لگو گے تو آ ہی جائے گی انشاءاللہ. نہیں، صرف مستحب نماز. یہ قاعدہ صرف مستحب نماز کے لیے. لیکن مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے والدین اور حسینہ، تو سفر میں مغرب کی نماز پہلے کیسے پڑھیں گے؟ تو سینٹر میں آتی ہے دونوں نماز. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، مستحب نماز کو ضروری نہیں ہے کہ چلتے پھرتے ہی پڑھے، انسان پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب واجب نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ نے سفر کے دوران موقع مل گیا وہیں پہ پڑھ ڈالیں آپ مستحب نماز بھی قدر ہو کر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو موقع نہیں مل پایا تو آپ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی ساری نافلہ نماز آ جائے گی. یعنی مثال کے طور پر آپ کو ظہر پڑھنی تھی نماز، ظہر کی نافلہ کسی وجہ سے آپ نے مس کی، آپ نے ظہر اثر پڑھ ڈالی اور وین میں آتے ہوئے بس نافلہ پڑھ ڈالیں، اس کو ہو سکتا ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے مغرب اور عشاء کی نافلہ پڑھنے کا، آپ نے جلدی جلدی مغرب اور عشاء پڑھ ڈالی، اور کیا کیا آپ نے گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے مغرب کی نافلہ پڑھ ڈالی، ہو سکتا ہے. جی ایکچولی نماز غفلہ کی ہم اسپیسیفک بات نہیں کر رہے ہیں، کلی طور پر مستحب نماز کی بات کر رہے ہیں. باقی شرائط وہی رہیں گی، یعنی نماز غفلہ کا جو وقت ہے اسی میں پڑھنا ہے، وقت گزر گیا تو پھر وقت نکل جائے گا اس کا. اور بہت زیادہ کام میں جیسے رمضان میں ہوتا ہے یہ ہے، اور نماز شب بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. گھر میں نہیں، نیور. ویسے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ چلتے پھرتے تصور غلط ہے، کافی پھیلا ہوا ہے تصور، لیکن غلط ہے. گھر میں چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے. مطلب سمجھ گیا آپ کی بات میں؟ نہیں، گھر میں چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں جن پر واجب نمازیں باقی ہوں، قضا نمازیں، وہ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں. روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، روزے کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بالکل. اچھا یہ کنٹینیو کریں اس کو. جس شخص کو قبلے کی سمت کا علم نہ ہو اور نماز پڑھنا چاہتا ہو تو، اب 1000 مسئلے آپ لے کر آ جائیں، اس کا جواب اسی ایک جملے کے اندر ہے. سر ٹرین میں کیسے پتا چلے گا؟ سر بس میں کیسے پتا چلے گا؟ سر جہاز میں کیسے پتا چلے گا؟ ہر جگہ کا جواب ایک ہی ہے، قبلے کی سمت کا علم نہیں ہے. یس. نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی. نمبر 1 یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو پا رہا. نمبر 2 اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہو گیا اچھی بات، نہیں ہوا. نمبر 3 گمان حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے کسی علمی طریقے یا کسی کافر کے کہنے سے ہی کیوں نہ ہو. بھائی فرض کرنے کافر سمجھدار ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے خانہ کعبہ کس طرف ہے، مکہ کس طرف ہے. یعنی جہاز میں کیا ہوتا ہے عام طور پر، جہاز والوں کو لوکیشنز کا علم ہوتا ہے کہ اس وقت ہوا میں ہے لیکن کہاں پر جا رہے ہیں ہم. مسلم تو نہیں ہوتے سارے کے سارے، لیکن اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی بتاؤ کہ اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ اس پوزیشن میں کہاں پر لوکیٹڈ ہے، تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ رائٹ پر ہے کہ لیفٹ پر ہے کہ کتنا ترجا ہے. آپ کو اس کی بات پہ اطمینان ہے کہ کافی. کچھ مسائل ہیں جو فقہی نہیں ہوتے، کامن سینس کے ہوتے ہیں. ہم ایک مرتبہ حج کر کے واپس آ رہے تھے اور 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی تقریباً فلائٹ ہوتی ہے واپسی کی، اور 2 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. یعنی وہاں جب صبح کے 5 بجے ہوتے ہیں تو کراچی میں صبح کے 7 بجے ہوتے ہیں. اب وہاں سے فلائٹ کا وقت تھا صبح کے تقریباً 4 بجے، یعنی نماز کا وقت آنا تھا 5 بجے 1 گھنٹے کے بعد. جب جہاز چلا تب جو ہے نماز کا وقت نہیں آیا تھا. اور چونکہ 2 گھنٹے کراچی آ گئے، اس وقت یہاں پہ کراچی کے 6 بجے ہوئے تھے، اور کراچی میں جب جہاز لینڈ کرنا تھا تو صبح کے 9 بجے لینڈ کرنا تھا. یعنی وہاں سے جب جہاز چلا تو نماز کا وقت نہیں آیا تھا، جب یہاں پر لینڈ کیا تو نماز قضا ہو چکی تھی. لہٰذا دوران سفر ہی کہیں نماز کا وقت آیا اور وہیں پر نماز قضا بھی ہونی تھی.
اب تقریباً 1-1.5 گھنٹہ جو ہے جہاز اڑ چکا تھا, اس کے بعد نماز کا وقت آیا. ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے مولانا صاحب یہاں پر کیسے پہچانے قبلہ کدھر ہے؟ میں نے کہا ایسا کریں جہاز کی دم کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لیں. کہنے اچھا مولانا. میں نے کہا ہاں. کہنے مولانا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کیا مسئلہ حل کر دیا؟ کہا میں اکثر بزنس کے سلسلے میں چائنا, ہانگ کانگ, سنگاپور جاتا رہتا ہوں, دم کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیا کروں گا. میں نے کہا قبلہ میں نے آپ کو فقہی مسئلہ نہیں بتایا, کامن سینس کا مسئلہ بتایا. جہاز جب سعودی عرب سے پاکستان آ رہا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے نا, اور آپ کو رخ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف, مکے کی طرف, وہ سعودی عرب میں, تو خانہ کعبہ کہاں ہوگا؟ آپ کی بیک پر ہی ہوگا نا. میں نے کہا یہی سوال اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا جب کراچی سے جہاز جدہ آ رہا تھا تو میں کہتا کہ پائلٹ کی طرف ہو کر کے اوپر نماز پڑھ لیں. یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا دماغ کا مسئلہ ہے. تو بہت سارے مسائل اس طرح سے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو کسی طریقے سے بھی آپ گمان حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے آپ کو گمان ہو جائے کہ اچھا قبلہ اس سمت میں ہوگا. اب ٹھیک ہے 100% شاید نہ کہا جا سکے کہ دم کی طرف ہے, لیکن اتنا تو طے ہے نا کہ پائلٹ کی طرف نہیں ہے, اتنا تو ہے کہ رائٹ اور لیفٹ نہیں ہے کہیں دم کی طرف ہی, شاید تھوڑا سا ایک آدھ اینگل ادھر ہوگا یا ایک آدھ اینگل ادھر ہوگا. ایک گمان آ گیا انسان کو. ٹھیک ہے. نمبر 4, اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے, نہ یقین حاصل ہو سکا, نہ اطمینان حاصل ہو سکا, نہ گمان حاصل ہو سکا, تو جس سمت بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے کافی ہے. انف, ایک نماز. بہتر ہے 4 سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنا, بہتر سے انکار نہیں ہے, لیکن جو ڈیمانڈ کیا ہے خدا نے آپ سے وہ مانگی ہے ایک نماز. کسی سمت بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو کافی ہے, اگر تمہیں کسی اعتبار سے خانہ کعبہ کی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا فار اینی ریزن. نماز سے بدن کا ڈھانپنا, ٹائم اوپر ہو گیا انشاءاللہ. اب جو اگلی شرط ہے مقدمات نماز میں, لباس مصلی, نمازی کے لباس کے اعتبار سے, ڈریس کوڈ کے اعتبار سے. یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے. نمبر 2, اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے. میں نے کہا یہ آپ کو مل جائیں گے, اس کو آپ نہ لکھیں, اس کی فوٹو کاپی, لیکن وہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے, تو آپ اس میں سے اگر کوئی وضاحتی نوٹ چاہتے ہیں تو اس کو لکھیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.